بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، علم الصیغہ عربی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے الدرس السابع، 7واں سبق ہے، اس کے تحت بحث الامر کو بیان کیا ہے۔ امر کی بحث انہوں نے ذکر کی ہے اور جو باتیں انہوں نے اس میں بیان کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ امر بنانے کا قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے، پھر جو ہے گردان بیان کی ہے، گردان بیان کی ہے ہر ایک کی۔ تو امر جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، حاضر کا حاضر سے، غائب کا غائب سے، معروف کا معروف سے، مجہول کا مجہول سے، متکلم کا متکلم سے، اس طرح سے۔ امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ علامت مضارع کو حذف کریں اور علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد آپ نظر کریں کہ متحرک بچتا ہے یا ساکن۔ علامت مضارع کو حذف کے بعد اگر متحرک بچتا ہے تو حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کرنا یہ پڑے گا کہ اخیر کو ساکن کر دیں گے اگر حرف علت نہ ہو۔ اگر اخیر میں حرف علت ہو تو پھر گر جائے گا۔ جیسے تعید ہے، اگر آپ اس کا امر بنائیں گے تو علامت مضارع تا کو حذف کریں اور آخر کو ساکن کریں۔ علامت مضارع کے حذف کے بعد متحرک ہے، عین متحرک ہے، اس لیے حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اخیر جو ہے اس کو ساکن کریں گے۔ تو دال تو حروف علت میں سے نہیں ہے تو یہ صرف ساکن ہو جائے گا، لیکن اگر حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا، جیسے تقی سے قی ہے۔ تو تقی سے جب ہم امر بنائیں گے تو خالی قی باقی رہ جائے گا، آخر میں یا جو حرف علت ہے وہ گر جائے گی۔ اسی طرح اگر علامت مضارع کے حذف کے بعد اگر ساکن بچے تو حمزہ وصل لانے کی ضرورت ہے۔ اب علامت مضارع کے حذف کے بعد اگر ساکن ہے تو آپ عین کلمے پر نظر کریں، عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے یا مضموم ہے۔ اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور لائیں گے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم لائیں گے۔ جیسے یسمعو ہے، اس سے آپ امر تسمعو ہے، اس سے آپ بنانا چاہتے ہیں تو علامت مضارع کو حذف کریں۔ اب ساکن بچا، عین کلمے کو دیکھیں تو عین کلمے کو دیکھنے کے بعد عین کلمہ مفتوح ہے تو اس میں حمزہ وصل جو ہوگا وہ مکسور لائیں گے اور فعل امر بنے گا اسمع۔ پھر اسی طرح تفتح ہے تو تفتح سے بن جائے گا افتح۔ اسی طرح تضرب ہے تو چونکہ تضرب میں بھی عین کلمہ مکسور ہے، اگر عین کلمہ مکسور ہو تب بھی حمزہ وصل مکسور لائیں گے تو تضرب سے بن جائے گا اضرب۔ اگر عین کلمہ مضموم ہو تو پھر ہمیں لانا پڑے گا حمزہ وصل مضموم، جیسے تنصر ہے، عین کلمہ مضموم ہے تو یہاں پر حمزہ وصل مضموم لائیں گے اور ہوگا تنصر سے انصر۔ پھر اخیر کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر آگے اخیر جو ہے اس کو بھی ساکن کریں گے، اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہو تو گر جائے گا۔ وہی بتایا ہے سارے سبق میں۔ بحث الامر قاعدہ، الامر یبنا من المضارع، امر بنایا جاتا ہے فعل مضارع سے بحذف علامتی ہی، اس کے علامت کے حذف سے، وما بعد علامت المضارع ان کان متحرکا، کہتے ہیں کہ علامت مضارع کو حذف کے بعد ان کان متحرکا، اگر متحرک ہو فیجزم الاخیر فقط، تو صرف اخیر کو جزم دیا جائے گا۔ مثل جیسے عد من تعد، تعد سے۔ اب کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا، اور اگر ساکن ہو فَتُؤْتَى بِحَمْزَةِ الْوَصْلِ، تو حمزہ وصل لائیں گے
فی الاول شروع میں. آپ کہتے ہیں حمزہ وصل مضموم لائیں گے اگر عین کلمہ مضموم ہو. انہوں نے بتا دیا ہے مضمومتاً ان کانت العین مضمومہ، اور اگر ہم عین کلمہ جو ہے مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم لائیں گے. مثل جیسے انصر من تنصر، انصر تنصرو سے. اور مکسور لائیں گے ان کانت العین مکسورتاً او مفتوحتاً، اور حمزہ وصل مکسور لائیں گے اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو. ہاں تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصل مکسور ہی لایا جائے گا. مثل اضرب من تضرب، جیسے اضرب تضرب سے. افتح من تفتح، اور افتح تفتح سے. والاخیر یجزم ابدا، اور اخیر جو ہے کلمے کا ہمیشہ اس میں جزم آئے گا. وتسقط النون الاعرابیہ، وتسقط النون الاعرابیہ، اور نون اعرابی کو گرا دیا جائے گا. وتبقى نون جمع المؤنث بحالها، اور جو نون جمع مؤنث ہے وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے. ويحذف حرف علہ من الاخیر ایضا، اور اخیر سے حرف علت کو بھی حذف کر دیا جائے گا. ہاں اگر حرف علت نہ ہو تو ساکن کیا جائے گا، اگر حرف علت ہو تو اخیر سے حرف علت حذف ہو جائے گا. مثالیں دی ہیں، جیسے اگر حرف علت ہو تو حذف ہو جائے گا، اس کی مثال دی ہے. جیسے ادعو من تدعو، تو تدعو سے ادعو ہے، ترمی سے ارمی ہے، اور تخشا سے اخشا ہے. گردانیں دے دی ہیں الامر الحاضر المعروف. تو یہاں پر آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو بنانے کا قاعدہ پیش ہوا، یہ بنانے کا قاعدہ صرف اور صرف امر حاضر معروف کے لیے ہے. ہاں امر حاضر معروف کے لیے ہے، اور مصنف کے نزدیک بھی فعل امر صرف اور صرف امر حاضر معروف ہے. باقی امر حاضر مجہول، امر غائب معروف یا امر غائب مجہول، یہ تو فعل مضارع میں داخل ہے. الامر الحاضر المعروف، تو یہ بنانے کا قاعدہ جو ابھی پیش ہوا، جو آپ نے سنا، تو یہ امر حاضر معروف کے بنانے کا قاعدہ ہے. گردانی دے دی ہے افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا. الامر الغائب والمتکلم المعروف. اب امر غائب اس معروف، امر غائب مجہول، اسی طرح امر حاضر مجہول کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے بنانے کا قاعدہ الگ ہے. قاعدہ کیا ہے کہ لام امر مکسور فعل مضارع کے شروع میں لائیں، اور لام امر مکسور فعل مضارع کے شروع میں لانے کے بعد آخر کو حذف کر دے، آخر کو ساکن کر دے اگر حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہو تو گر جائے گا. یہ ان تینوں کے بنانے کا قاعدہ ہے. لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لافعل، لنفعل. یہ گردان ہو گئی امر غائب. ہاں متکلم بھی ساتھ میں ہے معروف کی. بحث الامر المجہول، تو یہ جو ہے گردان ہے امر مجہول کی. لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لتفعل، لتفعلا، لتفعلی، علو، لتفعلوا، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لافعل، لنفعل. ہاں اس میں انہوں نے جو ہے سارے صیغوں کو جمع کر دیا ہے. ہاں اب یہاں سے انہوں نے گردان کی ہے فعل امر میں جو ہے نون تاکید یعنی ثقیلہ خفیفہ وہ کو ملا دیا ہے، تو گردان کی ہیں. دیکھیں آپ الامر حاضر، الامر الحاضر بالنون الثقیلہ افعلن، افعلان، افعلن، افعلن، افعلان، افعلنان. الامر الحاضر بالنون الخفیفہ، اس میں تین ہی آئیں گے کیونکہ اس میں تثنیہ نہیں آتے، اور جمع مؤنث جو حاضر و غائب ہے وہ نہیں آتے اس میں، تو تین ہی صیغے آئیں گے اس میں. افعلن، افعلن، افعلن. اسی طرح الامر الغائب متکلم اور معروف نون ثقیلہ کے ساتھ لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لیفعلن، لنفعلن. اور اسی طرح مجہول لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، آخر تک گردان. ہاں لتفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لافعلن، لنفعلن. خفیفہ کی گردان ہو جائے گی لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لیفعلن، لنفعلن. مجہول کی لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن. ہاں اب انہوں نے تنبیہ میں ایک بات ذکر کی ہے کہ امر غائب معروف مجہول اور اسی طرح امر حاضر مجہول اس میں بھی لام آتا ہے، اور اسی طرح فعل مضارع میں بھی لام آتا ہے جیسے کہ لیفعلن. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فعل مضارع میں جو لام آتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے،
اور اس کے برخلاف امر میں جو لام آتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، بیان کیا ہے۔ الامر الغائب والمتکلم المعروف والمجہول کذالک الامر الحاضر المجہول، امر غائب معروف، متکلم مجہول، اور اسی طرح امر حاضر مجہول بلام التاکید والنونین، لام تاکید اور دونوں نون کے ساتھ، مثل المضارع فی التصریف، گردان میں فعل مضارع کی طرح ہے، مگر فرق کیا ہے؟ الا ان اللام فی الامر، مگر یہ کہ لام امر میں تکون مکسورۃ، مکسور ہوتا ہے، وفی المضارع تکون مفتوحۃ، اور مضارع میں مفتوح ہوتا ہے۔ یہ امر کی بحث جو ہے مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے انہوں نے کچھ سوالات ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ عز وجل اگلے ویڈیو میں درس ثامن سے آغاز کریں گے۔